یہ جو جے آئی ٹی بنائی گئی تھی اس کے جو جے آئی ٹی کے سربراہ تھے ڈی آئی جی وہ مستعفی ہو گئے ہیں۔ دیکھیں بات ہے کہ اب مستعفی ہو گئے، ان کی اپنی ریزنز ہوں گی، مگر یہ ہے کہ جے آئی ٹی جوڑا جا رہا ہے۔ جوڑا جائے، مگر ان لوگوں نے ظلم بھی بہت کیا ہے۔ دیکھیں ان لوگوں نے جس طرح سے ان کی ناک تلے عوام کے ساتھ ہوا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اب آپ مگرمچھ کے آنسو رو لیں وہ ایک اور بات ہے، مگر ہے کہ ظلم ہوا ہے اور عام عوام کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ لوگوں نے لاکھوں روپے دے کے اپنی جان چھڑائی ہے، کسی نے اپنی عزت بچائی ہے، لوگوں کی گاڑیاں انہی لوگوں کے زیر استعمال رہی ہیں، تو بہت ظلم ہوا ہے۔ وقت دینے کا بہت شکریہ۔ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف استغاثہ ناکام ہو چکا ہے، کیا کہیں گے؟ ہاں جی، دیکھیں 27 پیجز کی ججمنٹ ہے، آج ہی آئی ہے، بڑے عرصے بعد آ گئی ہے، یہی بہت بڑی بات ہے دیکھیں سسٹم کو کس طرح سے مس یوز کیا گیا ہے، وہ سارے چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے کہ ایک بانا ایک سائفر جو پروڈیوس ہی نہیں کیا گیا اس پہ ایک مقدمہ چلایا گیا، سارے ہم نے جو ہے نا اپنے پروسیس کو مذاق بنایا ہے۔ مطلب کیبنٹ کی تصدیق کی گئی ہے، اس وقت کے پرائم منسٹر کی تصدیق کی گئی ہے، یہ سارے غور طلب معاملات ہیں۔ دیکھیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن اگر اس طرح چلتی رہے گی تو آپ مین ایشو سے ڈائیورٹڈ رہیں گے، آپ جتنے اڑان پاکستان کے نعرے لگائیں، دوسرے لگائیں، مگر آپ کی توجہ اصل طرف نہیں رہے گی اور جعفر ایکسپریس اور اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے۔ یہ جو جے آئی ٹی بنائی گئی تھی اس کے جو جے آئی ٹی کے سربراہ تھے ڈی آئی جی وہ مستعفی ہو گئے ہیں۔ دیکھیں بات ہے کہ اب مستعفی ہو گئے، ان کی اپنی ریزنز ہوں گی، مگر یہ ہے کہ جے آئی ٹی جوڑا جا رہا ہے۔ جوڑا جائے، مگر ان لوگوں نے ظلم بھی بہت کیا ہے۔ دیکھیں ان لوگوں نے جس طرح سے ان کی ناک تلے عوام کے ساتھ ہوا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اب آپ مگرمچھ کے آنسو رو لیں وہ ایک اور بات ہے، مگر ہے کہ ظلم ہوا ہے اور عام عوام کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ لوگوں نے لاکھوں روپے دے کے اپنی جان چھڑائی ہے، کسی نے اپنی عزت بچائی ہے، لوگوں کی گاڑیاں انہی لوگوں کے زیر استعمال رہی ہیں، تو بہت ظلم ہوا ہے۔ سر عمران خان نے ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن جو سپریم کورٹ کی جانب سے چاروں وہ ججز کو لایا گیا تھا مختلف صوبوں سے، اس کے اوپر ہائی کورٹ میں چلے گئے، کیا کہنا؟ اس میں ابھی پٹیشن کا مجھے فرینکلی آئیڈیا نہیں ہے، میں ابھی چیک کر لیتا ہوں، ابھی گور صاحب بھی گئے ہیں، پوچھ لیتا ہوں کہ فائل ہوئی یا نہیں ہوئی، میں اس پہ اپڈیٹ کر دوں گا آپ۔ ہائی کورٹ میں جب سے تبدیلی ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی کا کوئی بھی کیس نہیں لگا۔ اچھا، اور یہ بیسیکلی 26ویں آئینی ترمیم کے ثمرات ہیں، جس مقاصد کے لیے 26ویں آئینی ترمیم لائی تھی وہ ثابت کر رہی ہے کہ عدلیہ وہ اس طرح سے آزاد نہیں رہی، بینچ اب حکومت کی مرضی سے بنیں گے، ججز ایلیویٹ حکومت کی مرضی سے ہوں گے، اور یہ نظام کو ایک قدم سے ہائی جیک کر لیا ہے۔ عدلیہ جو ایک ریاستی ستون تھا اب اس کا وہ والا تشخص نہیں رہا۔ اے پی سی کی باتیں ہو رہی ہیں، عمران خان کا کیا موقف ہے اس کے اوپر اور ان کی شرکت کے حوالے سے کیا ہو سکتا ہے؟ عمران خان کا موقف کا تو اس طرح سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ ظاہری بات ہے عمران خان بھی دہشت گردی کے خلاف ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک انکلوسیو اپروچ ہونی چاہیے کہ بلوچستان کی عوام کو آپ اس پروسیس میں شامل کریں، تو میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئند سٹیپ ہے، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ ہونا چاہیے، مگر اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس پارلیمان میں ایک پراپر سیکورٹی بریفنگ بھی ہونی چاہیے۔ آپ کیونکہ خان صاحب کے اور اس فیملی کے بہت قریب ہیں، نعیم پنجوتا اور ان کی علیمہ خان کی آپس میں کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی، کیا کہانی کیا ہے یہ؟ اچھا دیکھیں بنیادی طور پہ جو جن دوستوں سے کیا وہ تو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے نا میڈیا میں بلو آؤٹ آف پروپورشن والی بات ہوئی ہے، مگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں وکلاء کا کام ایک اسپیشلسٹ قسم کا کام ہے، یہ کوئی رن آف دا مل کام نہیں ہے، اور جو اسٹیج پہ وکلاء چل رہے ہوں میں نے سمجھتا ہوں کہ ان سب کی ہمیں قدر ہے، کیونکہ بڑا مشکل ٹائم ہے، ایک ایک فرد قیمتی ہے۔ نیازی صاحب شاید آپ سے زیادہ قریب کوئی نہ ہو، لیکن کچھ یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے کہ وکلاء جو ہیں وہ پارٹی کے معاملات میں دخل اندازی شروع کر دیتے ہیں۔ خان صاحب اندر شاید 5 منٹ یا 10 منٹ کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو باہر آ کے 2 گھنٹے خان صاحب کی وہ ایک امیجنیشن جس کو کہہ سکتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں یہ بڑا ہی غور طلب ہے، بنیادی طور پہ دیکھیں اگر وکلاء اپنا ڈیوٹیز پروفیشنلی انجام تو دے رہے ہیں اسی تک رکھیں تو آسانی ہوگی۔ دیکھیں پیغام رسانی اگر ہونی ہے ایک مجبوری ہے، وہ ہونی وکلاء کے ذریعے، کیونکہ پولیٹیکل سائڈ کو اتنی ایکسیس نہیں ہو سکتی، تو اس میں مناسب یہ ہوگا کہ بجائے اس کے کہ ڈیٹیل میڈیا ٹاک کی جائے، سیلینٹ فیچرز تو بتا دیے جائیں موقع پہ، تاکہ وہ ایک شہادت ہو جاتی ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے، باقی ڈیٹیل جو اس کا ہے وہ پارٹی پہ چھوڑنا چاہیے، اور اس میں پارٹی کے جو ترجمان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پارٹی آفس سے ہر پیشی کے بعد پریس کانفرنس کیا کریں۔ وقت دینے کا بہت شکریہ۔